أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاءهم موسى بالبينات فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. صدق الله العظيم. الحمدللہ ابھی آپ کے سامنے سورۃ القصص آیت نمبر 36 سے آیت نمبر 42 تک تلاوت کی سعادت حاصل ہوئی۔ ابھی سب سے پہلے ان آیات کا ترجمہ اور پھر مفسرین نے جو تفسیر بیان کی ہوگی وہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ وقال موسیٰ ربی اعلم بمن جاء بالہدى، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے ربی، یہاں سے تو نہیں تھا، ایک منٹ، یہ فلما جاءہم یہاں سے ہے، ٹھیک ہے۔ فلما، پھر جب، جاءہم، جاء کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آنا۔ جاء کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آنا۔ فلما جاءہم، پھر جب آیا ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام، بآیاتنا، ہماری نشانیوں کے ساتھ، بینات، واضح، جب آئے ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام ہماری نشانیاں لے کر، ہماری واضح نشانیاں لے کر، قالو، تو ان سب نے کہا، ما ھذا، نہیں ہے یہ، الا، مگر، سحر، ایک جادو ہے، مفترن، گڑا ہوا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہے یہ مگر جادو گڑا ہوا۔ وما سمعنا، اور ہم نے نہیں سنا، بہذا، اس کو، فی آبائنا، اپنے آبا و اجداد میں، الاولین، پہلے، یعنی نہیں سنا ہم نے ایسا اپنے پہلے آبا و اجداد سے۔ وقال موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ربی، اے میرے رب، اعلم، خوب جاننے والا، میرا رب جو ہے خوب جاننے والا ہے، بمن، اس کو جو، جاء، آیا، بالہدى، ہدایت کے ساتھ، من عنده، اس کی طرف سے، ومن تکون، اور اسے جو ہوگا، لہو، اس کے لیے، عاقبت الدار،
گھر کا انجام. لفظی ترجمہ کیا ہے؟ گھر کا انجام. اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے میرا رب خوب جانتا ہے اس کو جو ہدایت لے کے آیا ہے اس کی طرف سے، اور وہ کہ جس کے لیے اچھا گھر ہے آخرت میں. عاقبت الدار سے مراد آخرت. ٹھیک ہے. انہو بے شک یہ لا یفلح فلاح نہیں پاتے الظالمون سب ظالم لوگ. بے شک فلاح نہیں پا سکتے سب ظالم لوگ. وقال فرعون، اور فرعون نے کہا یا ایہا الملأ اے سردارو، ما علمت نہیں جانا میں نے لکم تمہارے لیے من الہ کوئی معبود غیری اپنے علاوہ. فاوقد لی تو آپ آگ جلا دیجئے میرے لیے، تو آپ آگ جلا دیجئے میرے لیے. یا حامان اے حامان علی الطین مٹی پر. فجعل لی پھر آپ بنا لیجئے میرے لیے صرحا ایک محل. لعلی تاکہ میں اطلع اطلاع پاؤں الی الہ موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کے الہ کی طرف. وانی اور بے شک میں لأظنہ ضرور میں گمان کرتا ہوں اسے من الکاذبین جھوٹوں میں سے ہے کہ وہ. اور کہا فرعون نے اپنی درباریوں سے کہ میں نہیں جانتا تمہارے لیے کوئی الہ اپنے علاوہ، تو آگ جلاؤ میرے لیے اے حامان مٹی کے اوپر، یعنی اینٹوں کے بٹے میں تیار کرا دو، اور بنا دو میرے لیے ایک محل تاکہ میں جھانک کر دیکھوں موسیٰ علیہ السلام کے الہ کو، اور میں گمان کرتا ہوں اس کے بارے میں کہ وہ جھوٹا ہے. واستکبر ہوا اس نے تکبر کیا، وجنودہ اور اس کے لشکروں نے، فی الارض زمین میں بغیر الحق حق کے بغیر. وظنوا اور ان سب نے سمجھا، ان سب نے گمان کیا، انہم کہ بے شک وہ الینا ہماری طرف لا یرجعون وہ سب نہیں لوٹائے جائیں گے، وہ سب ہماری طرف نہیں لوٹائے جائیں گے. فاخذناہ تو ہم نے پکڑ لیا اسے. فاخذناہ تو ہم نے پکڑ لیا اسے، وجنودہ اور اس کے لشکروں کو. فنبذناہم پھر ہم نے پھینکا انہیں فی الیم میں سمندر میں. فانظر پھر آپ دیکھیں کیف کان عاقبت الظالمین کیسا ہوا عاقبت الظالمین ظالموں کا انجام. تو آپ دیکھیں کہ ظالموں کا انجام کیسا ہوا. وجعلناہم اور ہم نے بنایا انہیں ائمۃ پیشوا، یدعون وہ سب بلاتے تھے الی النار آگ کی طرف. ویوم القیامت اور قیامت کے دن لا ینصرون ان سب کی مدد نہیں کی جائے گی. واتبعناہم اور ہم نے پیچھے لگا دی ان کے فی ہذہ الدنیا اس دنیا میں لعنتا لعنت. ویوم القیامت اور قیامت کے دن ہم من المقبوحین وہ سب بد حالوں میں سے ہوں گے، برائی والوں میں سے ہوں گے. تو یہ ان آیات کا ترجمہ ہے جو آپ کے سامنے بیان کر دیا. امید کرتا ہوں ترجمے کی سمجھ آ گئی ہوگی. اب مفسرین نے جو تفسیر بیان کی ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کر لیتے ہیں. آواز آ رہی سب کو؟ جی بہتر، ٹھیک ہے. تو اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ اور سامان کے ساتھ مدین سے مصر جا رہے تھے کہ راستے میں کوہ طور کی مقدس وادی سے گزر ہوا. تو اس مقام پہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا، نبوت اور رسالت عطا فرمائی، اور دو عظیم معجزات عصا اور ید بیضا بھی عنایت کیے. موسیٰ علیہ السلام کو تبلیغ حق کا حکم ہوا
انہوں نے اس راستے میں حائل مشکلات کا ذکر کیا، تو اللہ تعالیٰ نے یقین دلایا کہ فکر نہ کرو، بالآخر تم ہی غالب رہو گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت سے سرفراز فرمایا، فریضہ نبوت میں آپ کا ممد اور معاون بنایا۔ موسیٰ علیہ السلام حکم خداوندی کے مطابق مصر پہنچے اور آگے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو منتظر پایا۔ پھر وہ دونوں فرعون کے دربار میں پہنچے تاکہ اللہ کا پیغام پہنچا سکے۔ فرعون کے دربار میں جانے سے متعلق اللہ تعالیٰ نے بعض مقامات پر حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام دونوں کا تذکرہ کیا ہے، جیسے سورہ طٰہٰ اور سورۃ الشعراء میں ہے، اور بعض مقامات مثلا یہاں پہ اکیلے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ فلما جاءهم موسیٰ بآیاتنا بینات، جب موسیٰ علیہ السلام ہماری واضح نشانیاں لے کے فرعون کے دربار میں پہنچے، یہ نشانیاں وہی دو عظیم معجزات تھے، یعنی عصا اور ید بیضاء تھیں۔ اس کے علاوہ خود نبوت اور نبی کا کلام اور پیغام بھی ایک واضح چیز ہوتی ہے، تو بینات میں معجزات اور نبی کی طرف سے پیغام دونوں چیزیں شامل ہیں۔ تو جب یہ چیزیں لے کے موسیٰ علیہ السلام فرعونی دربار میں پہنچے، معجزات پیش کیے اور اللہ کا پیغام سنایا، تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ قالوا ما هذا الا سحر مفترى، وہ کہنے لگے یہ تو صرف گڑھا ہوا جادو ہے۔ فرعون کے درباریوں نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی، اور اس طرح انہوں نے معجزات کو جادو سے تعبیر کر کے انکار کر دیا۔ یہاں پہ قالوا جمع کا صیغہ اسی لیے لایا گیا ہے کہ فرعون اور اس کے درباریوں سب نے ان نشانیوں کا انکار کر دیا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ یہ شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، وحی الہی کی باتیں سناتا ہے، اور ہماری طرف مبعوث ہونے کی بات کرتا ہے، مگر وما سمعنا بهذا في آبائنا الاولین، ہم نے ایسی باتیں اپنے آبا و اجداد سے پہلے تو کبھی نہیں سنی۔ یہ کہتے ہیں کہ ساری کائنات کے ایک ہی خدا ہے، وہی سب کو پیدا کرنے والا ہے، تھامنے والا، فنا کرنے والا ہے، اور پھر قیامت والے دن وہی دوبارہ زندہ کر کے حساب کتاب کرے گا اور جزائے عمل کا فیصلہ کرے گا۔ فرعون اور اس کے حواری کہنے لگے کہ ہم نے تو ایسی باتیں پہلے کبھی نہیں سنی۔ اس کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وقال موسیٰ ربی اعلم بمن جاء بالہدى من عنده، کہ میرا پروردگار ہی بہتر جانتا ہے جو اس کی طرف سے ہدایت لے کے آیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنی مرضی سے اور کسی ذاتی غرض کے لیے تو نہیں آئے، بلکہ اللہ کے حکم سے اس کا پیغام لے کے آئے ہیں، وہی بہتر جانتا ہے۔ ومن تکون له عاقبۃ الدار، کہ آخرت میں اچھا گھر کس کا ہے۔ عاقبۃ الدار سے مراد کیا ہے؟ آخرت میں اچھا گھر کس کا ہے؟ لیکن اتنی یقینی بات ہے، انه لا يفلح الظالمون، یہ ظالم لوگ کبھی فلاح نہیں پا سکتے، وہ ہمیشہ نامراد رہیں گے۔ ظلم میں سر فہرست کفر اور شرک ہے، اس کے بعد دیگر مظالم، مثلا لڑائی جھگڑا، حق تلفی، قتل، ناحق، یہ سب آتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں پروردگار عالم کی طرف سے ہدایت لے کے آیا ہوں، اور اس کا فیصلہ یہی ہے کہ اس ہدایت کو قبول کرنے والوں کا انجام بخیر ہوگا، ظلم اور زیادتی کے مرتکبین جو ہے وہ ناکام ہو جائیں گے۔ فرعون پر اس تبلیغ کا بالکل بھی اثر نہ ہوا،
کہنے لگا کہ مصر کی سلطنت میں مطلق العنان اور با اختیار حاکم تو میں ہوں، میں سیاہ اور سفید کا مالک ہوں، ملک زرخیز ہے جس میں نہریں چل رہی ہے، ڈیم بنے ہوئے ہیں، ہر طرح کی آسودہ حالی ہے، مگر یہ موسیٰ علیہ السلام کسی اور الہ کا پتہ بتا رہا ہے۔ پھر اپنی درباریوں کی طرف متوجہ ہوا، وقال فرعون یا ایها الملأ ما علمت لكم من الہ غیری، کہنے لگا اے میرے سرداروں، میں تو تمہارے لیے اپنے علاوہ کسی کو معبود نہیں جانتا۔ یہ موسیٰ کس الہ کی بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اوپر آسمانوں میں ہے اور سب اسی کے اختیار میں ہے۔ پھر کہنے لگا اچھا میں موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اپنے وزیر حامان سے کہا کہ اس کی صورت یہ ہے، فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ، اے حامان اینٹوں کا ایک بٹھا لگا اور اس میں پختہ اینٹیں تیار کراؤ۔ ظاہر ہے کہ اس وقت مصر جیسے متمدن ملک میں پکی عمارات کا عام رواج تھا اور اینٹیں پکانے کے لیے بٹھے بھی موجود ہوں گے۔ چونکہ یہ اہم کام تھا اس لیے وزیر سے کہنے لگا پہلے اینٹیں تیار کرو، فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا لَعَلِّي، پھر میرے لیے ایک اونچا محل یعنی مینار جو ہے وہ تعمیر کراؤ، لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ، تاکہ میں اس کے اوپر جھانک کر موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو دیکھ سکوں کہ وہ کیسا ہے۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور میں گمان کرتا ہوں کہ وہ جھوٹا ہے۔ مفسرین کو اس بارے میں اختلاف ہے کہ فرعون کے مذکورہ حکم کے مطابق کوئی محل یا مینار تیار بھی ہوا تھا یا نہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ فرعون نے یہ حکم جو ہے ذرائع تمسخر دیا تھا تاکہ درباری موسیٰ علیہ السلام کی بات سے متاثر نہ ہو جائے۔ تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی صحیح روایت میں اس محل کی تیاری کا ذکر نہیں ملتا، صرف تفسیری روایتوں میں آتا ہے کہ حامان نے 50,000 کاریگر اور مزدور محل کی تیاری کے کام پہ لگا دیے اور مینار کی شکل کا محل تیار ہو گیا۔ بعض کہتے ہیں کہ فرعون اس مینار نما محل کے اوپر چڑھا مگر وہ آسمان تک کہاں پہنچ سکتا تھا، اسے کچھ نظر نہ آیا تو شرمسار بھی ہوا، تعصب اور عناد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے انکار بھی کیا۔ بعض کہتے ہیں کہ فرعون کو اس کے اوپر چڑھنے کا موقع ہی نہیں ملا، جب محل تیار ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیج کر اس کو گرا دیا، اس کے 3 ٹکڑے ہوئے، ایک فرعون کے لشکر پہ گرا جس سے بڑی تباہی پھیلی، دوسرا حصہ پانی میں گرا اور تیسرا حصہ ویسے ہی منتشر ہو گیا۔ تو فرعون کے انکار، تعصب، ضد اور انکار کی وجہ یہ بیان فرمائی، وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، فرعون اور اس کے لشکر نے زمین میں ناحق تکبر اور غرور کیا، اقتدار کے نشے میں توحید کا انکار کیا اور خود الوہیت کا دعویدار بنا، نبی کی بات کو ٹھکرایا۔ سورۃ النمل میں موجود ہے وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، کہ فرعونی ظلم زیادتی کی وجہ سے احکام الہی اور معجزات کا انکار کرتے تھے، حالانکہ ان کے دل اس کی تصدیق کرتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں۔ جب فرعون نے انکار کر دیا تو الناس علی دین ملوکہم کے مطابق اس کے حواریوں اور دیگر رعایا نے بھی انکار کر دیا۔ جیسا حاکم ہوتا ہے ویسے ہی اس کے کارندے اور عام لوگ ہوتے ہیں، وہی وضاقتہ اور وہی رسم و رواج سب اپناتے ہیں، لہذا اہل ایمان کے علاوہ ساری قوم نے انکار کر دیا، صرف تکبر کی وجہ سے۔ اور دوسری بات انہوں نے یہ بات کی، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ، کہنے لگے کہ ہم گمان کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں لوٹائے جائیں گے، گویا انہوں نے معاد اور جزائے عمل کا بھی انکار کر دیا۔ کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام ہمیں خواہ مخواہ آنے والے ان دیکھے دن کے خوف میں
مبتلا کر رہا ہے، کہتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، اللہ تعالیٰ کے حضور پیشی ہوگی، محاسبہ اعمال ہوگا، جزا اور سزا کا فیصلہ بھی ہوگا۔ ہمیں تو ان باتوں پہ یقین نہیں آتا، ہم نہیں خیال کرتے کہ مرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ، ہم نے پکڑ لیا فرعون اور اس کے لشکر کو، ان کی گرفت کا وقت آ گیا، فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، اور ان سب کو سمندر میں پھینک دیا۔ یہاں تفصیل نہیں ہے لیکن دوسری صورتوں میں موجود ہے کہ میلے کے دن موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے نکل گئے، سمندر کے کنارے پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے 12 راستے بنا دیے جن سے وہ گزر گئے۔ تعاقب میں فرعون اور اس کا لشکر بھی انہی راستوں سے سمندر میں داخل ہوا، مگر اللہ تعالیٰ نے طرفین کے پانیوں کو ملا دیا اور اس طرح وہ سب کے سب بحیرہ قلزم میں غرق ہو گئے۔ تو فرمایا ہم نے ان پہ گرفت کی اور ان کو پانی میں ڈبو دیا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، تو آپ دیکھ لیجئے ظالموں کا کیسا انجام ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے غرور کو کس طرح خاک میں ملا دیا، اور یہ بھی فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، اور ہم نے ان کو ایسا پیشوا بنا دیا، ایسا لیڈر بنا دیا جو آگ کی طرف دعوت دیتے تھے۔ جو کیا کیا کرتے تھے؟ آگ کی طرف دعوت دیا کرتے تھے، یعنی لوگوں کو گمراہ کر کے دوزخ کا ایندھن بناتے ہیں۔ پیشوا ہدایت کے بھی ہوتے ہیں اور گمراہی کے بھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں کو گمراہی کفر اور جہنم کی طرف دعوت دینے کا لیڈر بنایا۔ دوسرے مقام پہ آپ مشرکین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرک عورتوں سے نکاح بھی نہ کرو، کیونکہ اولئک یدعون الی النار واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، کیونکہ وہ تمہیں دوزخ کی طرف بلاتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت اور اپنی مغفرت کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دعوت کو قبول کرو اور دوزخ کے عذاب سے بچ جاؤ۔ شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسانوں کی اس دنیا میں کیے جانے والے کام آگے چل کر ان کے لیے جزائے عمل میں تبدیل ہو جائیں گے۔ بعض لوگوں کے اعمال انہیں سانپ، بچھوؤں اور درندوں کی شکل میں کاٹیں گے، بعض چیزیں آگ کی شکل میں تبدیل ہو کے گنہگاروں پہ مسلط ہوں گے۔ اسی طرح اعمال حسنہ باغات، پھلوں پھولوں اور حور اور قصور میں تبدیل ہو جائیں گے۔ ترمذی شریف میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ مومن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، زبان سے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے جس میں اس کی محبت، عقیدت، تعظیم اور اخلاص شامل ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیتا ہے۔ تو مطلب یہ کہ کفر شرک والے لوگ بظاہر تو کفریہ اور شرکیہ رسوم کی دعوت دیتے ہیں، مگر حقیقت میں وہ لوگوں کو دوزخ کی طرف بلاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ دنیا کے اندر تو ہم ان لوگوں کو دوزخ کی طرف دعوت کا امام بنائیں گے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، اور قیامت والے دن ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی، نہ ان کا لشکر کام آئے گا اور نہ مال و دولت، تابع اور متبوع، یہ سب جہنم رسید ہوں گے، نہ کوئی سفارش کام آئے گی اور نہ کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا۔ تو اس دنیا میں یہ حال بھی ہوگا وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اس دنیا میں ہم ان کے پیچھے جو ہے لعنت لگا دی ہے، ہم نے اس کے پیچھے کیا لگا دی ہے؟ لعنت لگا دی ہے۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اس دنیا میں ہم نے ان کے پیچھے لعنت لگا دی ہے۔ شرائع الہیہ کے تمام پیروکار اور نیک لوگ ہمیشہ یہی کہتے ہیں لعنت اللہ علی الظالمین، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔ فرعونیوں، کافروں اور مشرکوں پر لوگ لعنت بیچتے ہیں۔ فرعون نے توحید کا انکار کیا، معاد کی تکذیب کی،
اور رسولوں کی بات نہ مانی تو ہمیشہ کے لیے اپنے متبعین کے ساتھ لعنتی ٹھہر گئے. ان کے لیے یہی تحفہ ہے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ. یہ لوگ قیامت والے دن برائی اور قباحت والوں میں سے ہوں گے. ان کی شکلیں تبدیل اور حال جو ہے برا ہوگا. گویا کہ ہر قسم کی قباحت میں مبتلا ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی دونوں سزاؤں کا ذکر کر دیا ہے. یہ لوگ قیامت والے دن برائی اور قباحت والوں میں سے ہوں گے. ان کی شکلیں تبدیل ہو جائیں گی، حال برا ہوگا. تو گویا کہ ہر قسم کی قباحت میں یہ لوگ مبتلا ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی دونوں سزاؤں کا یہاں پہ ذکر کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. میری آواز آ رہی سب کو؟ کل انشاءاللہ پھر آگے پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے؟ کل سے انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہے تو پوچھ لیں.